کھانے پینے کی چیزیں ونستعینہ یہ سب کچھ عذاب ہی عذاب ہوگا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له کہ ان طریقوں کے علاوہ اور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، مسلسل 3 جمعوں سے اپنی گفتگو اس عنوان پر چل رہی ہے کہ کافر اور مسلمان کی سوچ کی جو تفریق ہے، تبدیلی ہے، وہ اسی چیز پر ہے کہ کافر دنیا ہی کے لیے جیتا ہے، دنیا ہی کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے سارے فکرات و خیالات دنیا تک محدود ہیں، جبکہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے خیالات کی مدار اور بنیاد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، بلکہ عاقبت ہے. مسلمان ہر وقت آخرت کے فکر میں اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے، اور آخرت کا فکر اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اس سفر پہ نظر رکھے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے. ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ فکر آخرت پر گفتگو کرنے والا اس طرح گفتگو کرتا ہے، بڑے پرجوش اور پرسوز انداز میں عوام الناس سے گفتگو اس طرح کی جاتی ہے کہ اے بندے تو یہاں سے چلا جائے گا. ایک ایسا سما ہوگا کہ تیری میت چارپائی پہ پڑی ہوگی، تیرے گرد تیرے عزیز و اقارب رو رہے ہوں گے، تیری بیٹی یہ کہے گی، تیرا بیٹا یہ کہے گا، سب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوں گی اور تو آخرت کی طرف جا رہا ہوگا. عموماً ہمارے معاشرے کے اندر فکر آخرت کے عنوان پر اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے اور سامعین روتے رہتے ہیں،
آنکھوں سے آنسو بہاتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فکر آخرت نہیں، یہ فکر دنیا ہے۔ یہاں بندہ جب سوچتا ہے، سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، تو یہ سوچنا یا اس وقت آنکھوں سے آنسو گرانا یہ فکر آخرت نہیں، فکر دنیا ہے کہ ہم دنیا کے لیے رو رہے ہیں کہ دنیا میں یہ ہو جائے گا، ہم اپنے خاندان سے بچھڑ جائیں گے، ہمارا خاندان ہم سے بچھڑ جائے گا، ہم اپنی اولاد سے بچھڑ جائیں گے، ہماری اولاد ہم سے بچھڑ جائے گی۔ ہم تو اسی فکر میں روتے بھی ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ فکر آخرت نہیں ہے، یہ فکر دنیا ہے۔ فکر آخرت اس چیز کا نام ہے کہ بندے کی نظر ہو کہ قبر آئے گی، قبر میں میرا حال کیا ہوگا، قبر کے لیے میں نے زاد راہ کیا تیار کی ہے، قیامت آئے گی، قیامت کے دن کے لیے میں نے زاد راہ کیا تیار کی ہے، قیامت کے بعد جنت و جہنم کے مراحل آنے ہیں، میں نے ان مراحل کو طے کرنے کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس تیاری کا نام فکر ہے۔ ان مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کو اتنی فکر گیری ہو، فکر مندی ہو کہ وہ اپنے رب کے در پر لوٹ کر آ جائے کہ اللہ ان سارے مراحل پر گناہوں کی یاری ڈبونے والی ہے، میرے مالک میں نے ان مراحل کو سنوارنے کے لیے گناہوں کے اعمال کو ترک کر دیا ہے، اب اس منزل پہ نظر رہے گی، منزل پہ نظر کرتا ہوا اپنی زندگی کی اصلاح کرتا ہوا جاؤں گا، یہ ہے فکر آخرت۔ تو آج تیسرے جمعے پر بھی میں آپ کے سامنے اسی عنوان پر چند باتیں ذکر کرتا ہوں کہ گزشتہ مراحل کے اندر موت، قبر اور قیامت کا اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا، آج اختصار کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی سے اس عنوان پہ چند باتیں ذکر کرتے ہیں کہ اب قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا عنوان، چھوٹی سی بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ قبر اور قیامت ہی نہیں، کائنات کے رب کے ساتھ جس نے دغا بازی کی ہو، بے وفائی کی ہو، کائنات کے خالق کو، مالک کی تعلیم کو ٹھکرایا ہو، دھتکارا ہو، وہ بندہ ایسے نہ سمجھے کہ قبر اور قیامت اس کے لیے دنیا ہی ذلت کا بہت بڑا سامان ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں چاہے کتنی ہی سکونت کے مالک ہوں، کتنی ہی تسکین اٹھانے والے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کا سکون و تسکین اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن اب جس بندے نے دنیا کے عارضی ایام کے لیے، دنیا کی فانی سہولیات کے لیے 10 سالہ، 15 سالہ، 20 سالہ، 50 سالہ، 100 سالہ زندگی میں اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کی، اب نتیجہ کتنا برا نکل رہا ہے کہ قبر میں کئی سال رہا۔ عالم کیا تھا؟ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز باب یہ چیپٹر عذاب القبر، فرمایا لوگوں جس بندے کی عاقبت بری ہو، جو کائنات کے رب کی نافرمانی کے راستے پر چلنے والا ہو، فرمایا قبر ہی سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ایسے بندوں کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جہنم کے ایسے ہتھوڑوں سے اس بندے کو مارا جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس بندے کا وجود ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، پھر حکم الہی سے اصل صورت میں آتا ہے۔ یہ قبر کا منظر تھا، قبر کے بعد قیامت کا منظر، مقدار ہو 50,000 سنہ، کہ فرمایا کہ اس دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اسی دن کی ندامت، یہ 50 اور 60 سالہ زندگی کے گناہوں کے بدلے میں ہزاروں سالوں کا عذاب۔ کتنی باتیں قرآن نے واضح کر دی ہیں کہ سفر اور عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ اس چھوٹے سفر کی نہیں، بڑے سفر کی فکر کرے۔ اس چھوٹے سفر کی تیاری کرنے والے اس بڑے سفر کی تیاری کر۔ اس چھوٹی سی دنیا کی عارضی سی
گرمی اور سردی سے بچنے والے اس طویل گرمی اور سردی سے بچنے کی کوشش کر قبر سے ذلیل ہوتا ہوا آیا. قیامت کے دن مزید ندامت دیکھنی پڑی. فرمایا کہ قیامت کے بعد بھی معاملہ ختم ہونے والا نہیں، اصل معاملات تو اب شروع ہونے والا ہے. زندگی کے معاملات کا حساب و کتاب تو اب ہونے والا ہے. کہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، رب نے فرمایا جتنے بیچ کے مراحل تھے قیامت تک کے لیے، یہ تو ساری امتحان گاہ تھی. اب جو اس امتحان گاہ میں نتیجے کا اعلان ہوگا، اصل ندامت تو نتیجے کے بعد آنے والی ہے. مالک فرماتے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قبر کی ذلالت، موت کی صعوبتیں، قیامت کی ذلت یہ اپنی جگہ پر، لیکن جس بندے نے اپنی زندگی کے چند سالوں چند ایام کائنات کے معبود و مسجود کی مخالفت میں بسر کیے، فرمایا اس کو اصل بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا. یہ ساری ذلت تو ویسے ہی اس کے خیر مقدم کے لیے کی گئی ہے. اصل عذاب تو اس دن ہے کہ اس دن اعلان ہوگا کہ جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے مالک کی قدر نہ کی، ان کے احکامات کی قدر نہ کی، اب آج اعلان ہوگا اس کی اصل ضلالت کا، اصل ندامت کا. قرآن بھرا پڑا ہے. فرمایا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ. فرمایا کہ اس محشر کے دن میں جب اعلان کیا جائے گا، جس نے دنیا کی زندگی اپنی گناہوں میں صرف کی ہوگی اس کے لیے کیسا اعلان ہوگا. رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جہنم کا اعلان کیا جائے گا. کہیں رب العالمین فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ فَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رب العالمین فرماتے جتنے یہ بیچ کے مراحل بندہ ضلالت کے تصور کرتا آیا، ضلالت کے بسر کرتا ہوا آیا، یہ تو عارضی مراحل تھے. اب سب سے بڑی ندامت و ذلت اس نافرمان بندے کے لیے تو تب کھڑی کی جائے گی جب قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے گا کہ اس بندے کے لیے اس قیامت کے دن کے بعد ہم جہنم کا اعلان کرتے ہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ رب فرماتے آج کے دن وہی کامیاب ہوا، وہی کامران ہوا کہ جس کو جہنم سے نجات مل گئی. لیکن جو جہنم کا نتیجہ پا گیا، دنیا میں کتنا ہی بڑا امیر تھا، دنیا میں کتنے ہی بڑی سہولیت کی زندگی بسر کرنے والا تھا، دنیا میں کتنے ہی نوکر و چاکر رکھنے والا تھا، لیکن میرا اور آپ کا خالق فرماتا ہے کہ جس کے لیے آج قیامت کے دن جہنم کا اعلان ہوا، اب اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. کہیں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن اتنا یوم یدعون الی نار جہنم دعا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہ کہہ کر میرا مالک تیرا مالک یہ چیزیں سامنے لا کر ہمیں ابھی سے پیغام درس دے رہا ہے. اے بندے ایسے نہ ہو آج گناہوں میں زندگی بسر تو کر لے، ان لمحات پہ تیری نظر نہ پڑے، پھر اس دن تو شرما سے، اس دن تو ندامت سے پریشان ہو. رب العالمین فرماتے ہیں بہت سارے بندوں کو لایا جائے گا. مالک کہاں لایا جائے گا؟ فرمایا قیامت کے دن جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ اب تمہاری جگہ یہ ہے. کہ قرآن فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اعلان ہوگا گنہگاروں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا کہ یہ تمہارے انجام کی جگہ ہے. آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہ میرے بندے جو کچھ تو کر رہا ہے دن کی سفیدی میں یا رات کی تاریکی میں، دکانوں پہ، بیٹھکوں میں، اوتاروں میں، آستانوں میں، جہاں پہ جو کرتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. رب تیرے اعمال سے غافل نہیں ہے، سب چیز تیری نوٹ کی جا رہی ہے. فرمایا سَتُغْلَبُونَ
وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔ رب العالمین فرماتے دنیا میں بڑے بڑے لوگ طاقتور ہوا کرتے ہیں، ان کو اپنی طاقت پہ بڑا غرور ہوا کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، کل قیامت کے دن ان مجرموں کو سامنے کھڑا کر کے اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں ستغلبون، دنیا میں تو اتنے بڑے غالب تھے، کوئی تمہارے اوپر غالب آنے والا نہ تھا، کوئی تم پہ قابو پانے والا نہ تھا، لیکن آج ستغلبون، تمہارے اوپر غلبہ پایا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، تم لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے، اس دن کے لیے ذرا فکر کیا کرو۔ مسلمانوں، مان جانا تو آسان ہے، زبان سے اقرار کرنا تو آسان ہے، کبھی اس دن پہ نظر کر کے زندگی کی اصلاح کیا کر کہ جس دن سے انبیاء ڈرتے گئے، ابراہیم و موسیٰ ڈرتے گئے، عیسیٰ و یونس ڈرتے گئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے گئے۔ وہ کیوں ڈرتے گئے؟ ان کی نظر ان مراحل پر تھی۔ وہی مراحل میں راہ اور آپ کا معبود، جہانوں کا پالنے والا ہمیں بتلاتا ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ مالک فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی گناہوں میں بسر کی ہو، خواہشات کی پوجا میں صرف کی ہو، آج نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے لیے جہنم کا اعلان کیا جائے گا۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس بندے نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، لیکن جس بندے نے دنیا کی زندگی میں مالک حکم الحاکمین کے فرامین کو ٹھکرایا ہوگا، کئی بار اعلان الہی کانوں پہ پڑا کہ حی علی الصلاۃ، بندے نماز کی طرف آ جا، کوئی توجہ نہ کی، زندگی میں بے شمار مرتبہ قرآن و حکیم کے اعلان کانوں پہ پڑھتے رہے، بندے کے اپنی زندگی کو سنوار لے، رحمان کے در پہ آ جا، کوئی توجہ نہ دی۔ فرمایا اس دن جب اعلان کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں نتیجے کا رجسٹر تھما دیا جائے گا، کیا اعلان ہوگا؟ لہم نار جہنم، ان بندوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم، ایسی آگ ہے کہ جس آگ میں جلنے والا نہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ موت اس کو آنے والی ہے۔ فرمایا ولا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے کسی قسم کا عذاب کم کیا جائے گا۔ وکذالک نجزی کل کفور، یہ سب نتیجہ ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ہمارے نافرمان تھے، ہماری بے قدری کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن، جس دن کا تذکرہ سن کر میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا گزر گئی تھی، صحابی نے پوچھا تھا قد شبت، محبوب آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ المعجم الاوسط حدیث عقبہ بن عامر، بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا میں بوڑھا نہیں ہوا، شیبتنی ہود و خواتها۔ جن صورتوں نے قیامت کے مراحل کا ذکر کیا گیا، میرے صحابی ان مراحل کو سن کر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ مراحل تھے کہ فرمایا قیامت کا اتنا بڑا دن، لیکن جس نے اپنی زندگی نافرمانی میں بسر کی ہوگی، آج اعلان ہوگا۔ حالانکہ پیچھے کتنی ذلت دیکھتا ہوا آیا، اور مرنے سے ہی اس کے اوپر عذاب طاری تھا کہ رب العالمین فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ میرا اور آپ کا معبود محبوب خالق و مالک فرماتا ہے اے میرے محبوب، آپ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں۔ جب نافرمانوں کے پیچھے ملک الموت آتا ہے موت کا پیغام لانے کے لیے، آپ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ کے فرشتے نافرمان کو مارنا شروع کرتے ہیں، کبھی چہرے پہ مارتے ہیں، کبھی پیٹھ پہ مارتے ہیں، مارتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، یہ تو کچھ بھی نہیں، عذاب آگے آنے والا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آج تک تو نے جو اس منزل کے لیے تیار کیا ہے اس کا نتیجہ ہی کچھ ایسا ہے۔ موت کا فرشتہ آیا سا، اسی وقت عذاب طاری تھا۔ فرمایا میت کو قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، اس وقت بھی عذاب طاری تھا۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سنن ترمذی ابواب الجنائز، فرمایا اس وقت بھی عذاب طاری رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ میت کو قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لے کے،
میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں دنیا نہیں سنتی، دنیا کو اتنا علم کہاں، دنیا کو اتنی فہم و فراست کہاں۔ فرمایا نافرمان جو مرتے وقت بھی فرشتوں کی ماریں کھاتا ہوا آیا، اب اس کی چارپائی کو جب لے کے جایا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں تم نہیں جانتے اس میں اتنا بڑا عذاب طاری ہوتا ہے، یہ اتنا ڈر کا مارا ہوتا ہے، اپنے انجام پہ نظر پڑ رہی ہوتی ہے، یہ پکار پکار کر چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے بتلاؤ تو صحیح مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے دفن کرنے نہ لے کے جاؤ کہ مجھے ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جتنا عذاب دے کے آیا ہوں اس سے بڑا عذاب تو قبر میں میرے لیے موجود ہے۔ مرنے کے وقت ذلت ندامت عذاب، قبر میں پہنچا ذلت ندامت عذاب، قبر طے کر کے قیامت کے دن آیا ذلت ندامت عذاب۔ اس سارے مراحل 50-60 سالہ زندگی کے جرائم کے بدلے میں، یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، جسے کہا جاتا کہ بہت کچھ سہ چکے برداشت کر چکے، فرمایا نہیں اصل عذاب تو آج ہوگا۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رب العالمین فرماتے ہیں جو جرم کر کے آئے اپنے ساتھ جرم لے کر آئے، آج نتیجہ ہوگا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ پھر لمحہ بھر کے لیے ہم قرآن سے معلوم کرتے ہیں اور معلوم کرنا چاہیے، عقل والے کو سوچنا چاہیے، ارے وہ سفر کیسا تھا جس سفر کو یاد کر کے انبیاء رویا کرتے تھے۔ کبھی سوچنا تو چاہیے مسلمان، دنیا کے معاملات میں اتنی ہم گہرائی میں چلے گئے، نہ قرآن کی طرف توجہ کر سکے، نہ محبوب خدا کے فرمان کی طرف توجہ کر سکے، نہ حقیقت کو پہچان سکے کہ آیات میں حقائق سامنے لا کے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ رونے والے نبی پاگل نہ تھے، رونے والے صحابی پاگل نہ تھے، رونے والے ائمہ پاگل نہ تھے، ان ساروں کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے والے تو ہی پاگل ہے کہ سارے مراحل ذلت کے دیکھتے ہوئے آیا، انجام کس چیز کے بدلے میں 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 1000 سال ندامت اٹھائی، جان نہیں چھوٹی۔ فرمایا مزید اعلان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم۔ اللہ جہنم کیا ہے؟ فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اوشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ فرمایا جہنم وہ ہے کہ جو اس میں آیا اس کے لیے ہم نے جہنم میں آگ تیار کر رکھی ہے جس میں جلتا رہے گا۔ کہیں قرآن فرماتا ہے جہنم کیا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ رب العالمین فرماتے جن لوگوں نے قیامت کی فکر نہ کی، کفار کی طرح دنیا کے پیچھے ایسے مگن ہو گئے، ایسے مجنون بن گئے، ایسے پاگل و دیوانے بن گئے کہ دنیا ہی تو سب کچھ سمجھ لیا تھا، دنیا ہی کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ مالک فرماتے وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، جتنا سوچا دنیا کے لیے سوچا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، ہماری آیتوں کی طرف کبھی توجہ نہ دی کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، جس نے نبی کائنات کو بھیجا ہے وہ رب کیا چاہتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اس راستے پہ چل کر آئے اولئک مأواہم النار، رب العالمین فرماتے دنیا کی عام کوٹھری میں نے نہیں قید کیا جائے گا، دنیا کے عام زندانوں کا اسے قیدی نہیں بنایا جائے گا، جو ہمیں ناراض کر کے آیا قیامت کے دن اعلان کرنے کے بعد انہیں جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا۔ کہیں قرآن فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا خالدون۔ پھر یہ بھی ذکر کرتا چلوں یہ کس کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کس کے پیغامات ہیں؟ میری بات پہ شک کیا جا سکتا ہے، دنیا کے علماء کی بات پہ شک کیا جا سکتا ہے، یہ تو اس حکم الحاکمین کا کتاب ہے جو فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ لوگوں مجھ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، اس سچے رب کا کلام، اور کلام بھی کون سا؟ قرآن۔
کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فرماتے جو رحمت ہے، جو شفا ہے، ھذا بلاغ للناس، جو لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام بن کر آیا ہے، وہ قرآن اعلان فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ ہم تو آج سوچتے ہیں کون پوچھے گا گناہوں کے بارے میں، کئی نمازیں چھوٹ گئی، کئی ذکر کی محفلیں چھوٹ گئی، کئی جرائم ہم کر گزرے، ہم سے کون پوچھے گا؟ مالک فرماتے نہیں نہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے دنیا کی غفلت میں اپنے آپ کو مگن کرنے والے، تجھے معلوم نہیں، تجھے نظر نہیں آتا، تیرے کندھوں پہ ہمارے فرشتے موجود ہیں، تیری ایک ایک ادا کو لکھا جا رہا ہے۔ ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، فرمایا لوگ سمجھتے ہیں ہماری تنہائی کو کوئی نہیں جانتا، ہماری محفلوں کو کوئی نہیں جانتا۔ رب العالمین فرماتے نہیں نہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ان کی ایک ایک ادا کو لکھ رہے ہیں، اب لکھا جائے گا، پھر قیامت کے دن تولیں گے۔ فمن خفت موازینہ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، جس کی دینداری کم پڑ گئی، جس کے اعمال صالحہ کم پڑ گئے، رب العالمین فرماتے ہیں فاولئک الذین خسروا انفسهم، آج اعلان کیا جائے گا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ بولا نقصان کیسا؟ فرمایا فی جہنم خالدون، بڑے طویل زمانے کے لیے انہیں جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے سکون نہیں آتا، چونٹی گھوم جائے سکون نہیں آتا، چھوٹا سا کوئی جانور گھوم جائے سکون نہیں آتا، گرم سی ہوا لگ جائے سکون نہیں آتا، دھوپ بڑھ جائے سکون نہیں آتا۔ لیکن مالک فرماتے جو لوگ اپنی زندگی گناہوں میں غرق کر کے آئے ہوں گے، تلفح وجوہہم النار، ہم ان کے چہروں پہ جہنم کی آگ کو مسلط کر دیں گے۔ فرمایا فمن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، میرا اور آپ کا مالک اعلان کر کے ہمیں آج ہی اس مراحل سے، ان مراحل سے باخبر کرتا ہے۔ او مسلمان، اپنی زندگی کا جائزہ لے لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، تیری منزل کیا ہونی چاہیے، تو کس منزل کے پیچھے لگا ہوا؟ رب العالمین فرماتے ومن خفت موازینہ، وہ جس کی نیکی آج کم پڑ گئی۔ ہمیں تو آج نیکیوں کی قدر نہیں رہتی، آج قدر کس چیز کی ہوتی ہے مسلمان کو؟ روپیوں کی، دولت کی، سواری کی، بنگلات کی، محلات کی۔ کوئی لمحہ جانے نہیں دیتا کہ جہاں سے فائدہ ملتا ہو اور مسلمان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہو، نہیں۔ دنیاوی معاملات میں اتنا چالاک و ہوشیار، کسی معاملے میں کسی چیز کو بھلانے والا نہیں۔ ہاں اس نے بھلا دیا ہے، کچھ نہ سمجھا ہے تو نماز کو کچھ نہیں سمجھا، تلاوت کو کچھ نہیں سمجھا، خوف خدا بندی کو کچھ نہیں سمجھا، کائنات کے رب کے ڈر کو کچھ نہیں سمجھا۔ فرمایا اس دن اس چیز کی قدر کا پتہ چلے گا جب نیکیاں تلیں گی، فرائض کم پہ گئے، ان کی ادائیگی میں سستی لے کے آیا تھا، پر میں اب اعلان ہوگا فمن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، فرمایا جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، اعلان ہوگا کہ اس کے لیے ہم نے ہاویہ میں جگہ تیار کی ہے۔ پھر آگے رب العالمین فرماتے وما ادراک ما ہی، بندے تجھے کیا پتا کہ ہاویہ کیا ہے؟ آگے خود مالک فرماتے نار حامیہ، وہ تو جلانے والی آگ ہے، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جو گناہ زیادہ لے کر آیا، نیکیوں کی بے قدری کر کے آیا، آج ہم اسے ہاویہ کے اندر پھینک دیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ کہیں قرآن فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو جرائم لے کر آیا، گناہ لے کر آیا، جو قیامت کے دن انجام کا اعلان ہوگا، وہ اعلان یہ ہوگا کہ فرشتوں پکڑو اس بندے کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دو۔ پھر قرآن فرماتے گا اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ رب العالمین فرماتے صرف آگ میں نہیں پھینکا جائے گا، حکم ہوگا فرشتوں اسے پکڑو جس نے زندگی گناہوں میں غرق کی، ہماری باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کیا، جہنم کی لمبی زنجیروں سے اسے جکڑ کے
جہنم کی آگ کے اندر پھینک دو، جہنم کے حوالے کر دو۔ پھر یہاں سے آپ کو یہ بھی ذکر کرتا چلوں، اللہ کے قرآن پہ نظر پڑتی ہے جس کی ایک ایک آیت، جس کا ایک ایک جملہ، جس کا ایک ایک حرف ہمیں پکار پکار کر نصیحت کرتا ہے۔ ہم نے باپ کی طرف توجہ کی، متوجہ ہوئے ابا کیا کہتا ہے، ماں کی طرف توجہ کی کیا کہتی ہے، ہم نے بیوی کی طرف بھی توجہ کیا ہوگا، خاندان کے افراد کی طرف بھی ہم متوجہ ہوئے ہوں گے، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان متوجہ نہیں ہوتا سارے جہانوں کے پالنے والے کی بات کی طرف۔ کتنی کم عقلی کی بات ہے، کتنی کم فہمی کی بات ہے، کتنی بے وسعتی کی بات ہے، مالک کی بات۔ اور قرآن کی صورت میں یہ آیات ہمیں پکار پکار کر متوجہ کرتی ہیں، لوگوں دنیا کے مفادات و مقاصد کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی زندگی غرق کرنے والوں، دنیا کے فوائد و نقصان پر نظر پڑتی ہے، کبھی قرآن پہ تو نظر پڑے۔ قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا کہ آپ اور جہنم میں آگ، فرمایا کہ اس آگ میں کیا ہے، ہم نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، اس میں کیا کچھ ہم نے پیدا کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، ہم نافرمان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ وہ کیسی ہوگی، فرمایا لا تبقی ولا تذر، جو اس میں پہنچا نہ زندہ کہلائے گا نہ مردہ کہلائے گا۔ لواحۃ للبشر، فرمایا آگ کہاں تک جلائے گی، ہاتھوں کو نہیں، پاؤں کو نہیں، فرمایا لواحۃ للبشر، پورے جسم کو جہنم کی آگ جلا رہی ہوگی، پورے جسم پہ جہنم کی آگ کا حملہ طاری و ساری ہوگا، بندے کا جسم جل رہا ہوگا۔ کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس بندے نے گناہ کر کے آخرت میں جہنم تیار کی، وہ ایسے گھر میں پہنچے گا، ایسی جگہ پہ پہنچے گا، لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس جہنم میں جو بندہ آ گیا ایسے سمجھے کہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا گیا، کون ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ مالک اعلان فرماتے ہیں ساری دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر، بڑے سے بڑے منطقی، بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے علماء، فقہاء، صلحاء، بڑے بڑے ائمہ بات کرنے والے بات کرتے ہیں، کسی کی بات کا اتنا اعتماد نہ کیا جائے جتنا اعتماد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہے۔ فرمایا کہ جن کی بات ہماری وحی کے مطابق ہے، ہمارے رسول اپنی مرضی و منشا سے بات نہیں کرتے، وہ رسول فرماتے ہیں جزء من 70 نارا، فرمایا یہ آگ جو دنیا کی دیکھتے ہو اس سے 70 گنا جہنم کی آگ زیادہ تیز ہوگی۔ فرمایا دنیا کی آگ لال کلر کی، جہنم کی آگ اتنی گرم ہوگی کہ میرے اور آپ کے محبوب فرماتے سیاہ کلر کی ہوگی، کالے کلر کی ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ اپنی زندگیوں کے گناہ لے کر آئے، نافرمانیاں لے کر آئے، انہیں اس آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ مالک نے نام لیے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطبہ۔ قرآن کے جملوں پہ نظر کریں، جب مفہوم پہ نظر پڑتی ہے، معنی پہ نظر پڑتی ہے، مسلمان تیرا میرا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، ہم تو اسی راستے پہ لگے ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے ویل، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، لکل ہمزۃ لمزہ، اس بندے کے لیے جو اپنی فکر نہیں کرتا، دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اپنے آپ کو ہیرو مانتا ہے، دوسروں کو زیرو مانتا ہے۔ فرمایا دوسرا کام اس کا کیا ہوتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، سورج طلوع ہوتا ہو، غروب ہوتا ہو، دن ہوتا ہو، رات ہوتی ہو، یہ تو ہر وقت مال سمیٹ میں لگا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کچھے کرتا ہے، بار بار گن گن کر اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے میں کچھ بھی نہ تھا، میں نے کما کما کر بہت کچھ کر لیا ہے، اتنا پیسہ میں نے جمع کر لیا ہے، اتنے پلاٹ میں نے لے لیے، اتنی جگہ میں نے لے لی، اتنے سواری کے جانور میں نے لے لیے، سواریاں لے لی۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ بندہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ کر، رحمان کو بھلا کر، قبر کو بھلا کر، قیامت کو بھلا کر، یہ اتنا کچھ کرنے والا یہ سمجھتا ہے ایحسب ان لم
وہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اخلدا میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا، یہ دولت میرے ساتھ رہے گی، میری اولاد میرے ساتھ رہے گی، یہ نعمتیں میرے ساتھ رہے گی۔ رب العالمین فرماتے سے بتلا دو کلا لینبذن فی الحطمہ، جو لوگ دنیا داری میں اتنا غرق ہوئے اپنے رب کو بھلا دیا، میرا اور آپ کا محبوب سچا خالق و مالک اپنے سچے قرآن میں اعلان فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے لوگوں کو ہم حطمہ میں داخل کریں گے۔ پھر آگے فرماتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، وہ لوگوں تمہیں کیا پتا اس دنیا کے پجاری کو، رحمان کو چھوڑ کر دنیا کے حصول کے پیچھے نماز و اذکار کو ترک کرنے والے کو اس حطمہ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر رب خود فرماتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، بندے تجھے کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، آگ، لیکن کیسی آگ؟ فرمایا رب کی جلائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ کہ جس میں اگر کسی کو جلایا جائے، ڈالا جائے، رب اعلان فرماتا صرف چمڑی ہی نہیں، جب وہ جلانے پہ شروع ہوگی تو انسان کے اندرونی اعضاء کو بھی جلا کے رکھ دے گی۔ رب العالمین فرماتے علیہم مؤصدہ، کتنی ہلاکت کی بات ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جو مال سمیٹنے والا ہو، مال کے حصول نے فکر آخرت پہ جسے مستغرق کر کے رکھا ہو، رب العالمین فرماتے اسے جہنم میں ڈال کر پھر کیا کیا جائے گا؟ علیہ مؤصدہ، جہنم کے اوپر سے دروازے بند کیے جائیں گے، فی امد ممددہ، اس جہنم کے اندر آگ کے بڑے بڑے ستون رکھے ہوئے ہیں، ان ستونوں سے ان بندوں کو جکڑا جائے گا۔ فرمایا جہنم کی آگ کیا ہے؟ حطمہ، حطمہ کی لفظی معنی کیا ہے؟ چور کرنے والی، ٹکڑا ٹکڑا کرنے والی، ختم کر دینے والی، فنا کر دینے والی۔ کہ فرمایا ہاویہ، جہنم کی آگ کا ایک نام ہے ہاویہ، جلا کے فنا کر دینے والی۔ فرمایا جہنم کا نام لیتے ہوئے کہ رب نے سکر ایسا ختم کر دے کہ نہ بندے کو زندہ چھوڑے نہ بندے کو مردہ چھوڑے۔ کہیں رب العالمین نے اس عذاب کا تذکرہ کیا سعیر کے نام سے۔ فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر، بندوں کو، نافرمانوں کو، بے دینوں کو، عیاشوں کو، بدماشوں کو، بے دینی میں زندگی بسر کرنے والوں کو، کائنات کے رب کے بجائے اس کائنات کے پیچھے چل کر اس حقیقی خالق و مالک کو بھلانے والوں کو رب فرماتے ہم سعیر میں داخل کریں گے، جس کی معنی کیا ہے؟ رب فرماتے جس کی معنی سعیر یعنی کہ بہت تکلیف دینے والی چیز۔ کلا انتہا لسا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى فجمع فاوى۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایسی آگ، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کہ جسم کو چھو جائے، چھونے کے بعد جسم سے چمڑ جائے، ایسی چمڑ جائے کہ جیسے لوگ دنیا میں آگ پہ کوئی چیز پکاتے ہیں ایسے پکا کے رکھ دے۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں ویل لکل افاک اثیم، ان نافرمانوں کے لیے ہم نے جہنم میں ویل تیار کیا ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب اس جملے کی وضاحت کرتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں قیامت کے لیے سوچ لو، قبر و آخرت کے لیے سوچ لو، اخروی مراحل کے لیے سوچ لو، جہنم کے لیے سوچ لو۔ جس جہنم کو رب نے ویل کہا ہے تمہیں معلوم ہے ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی اس آگ کا نام ہے، اس علاقے کا نام ہے، اس حصے کا نام ہے جس کے اندر اتنی جھلس ہے، اتنی جلن ہے، اتنی گرمی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس جہنم کے حصے سے دوسرے جہنم کے حصے بھی ڈرتے ہیں، اس کے قریبی جہنم کے آگ کے علاقے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں ویل سے بچا۔ یہ بھی جہنم وہ بھی جہنم، لیکن فرمایا کہ ویل ایسی وادی ہے جس سے جہنم کے بقیہ حصے معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں ویل۔ یوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پر اس دن کی ندامت سے کیوں نہیں ڈرتے جس دن پوری انسانیت کو جمع کیا جائے گا؟ پر انسانیت کے آج جن بھی جمع ہوں گے، فرشتے بھی جمع ہوں گے، درندے چرندے پرندے بھی جمع ہوں گے، حتیٰ کہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، جس دن دنیا کی اونٹنیوں کو بھی جمع کیا جائے گا، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بکریوں کو بھی جمع کیا جائے گا. اگر سینگ والی بکری نے دوسری کو تکلیف دی ہوگی تو اس کا بھی فیصلہ کیا جائے گا. پر میں پوری انسانیت پوری دنیا جمع گئی. اب یہ قرآن کی آیتیں درس دے رہی ہیں کہ دنیا میں اپنی عزت کی فکر کرنے والے، اپنی تسلیل سے اپنے آپ کو بچانے والے، کبھی اس دن پہ بھی نظر کیا کر جس دن پوری انسانیت جمع ہوگی. لیکن اتنے میں اعلان ہوتا ہوگا. کون سا اعلان ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والوں، جو مجرم لوگ ہیں وہ آج الگ ہو جائیں. ان کے اوپر ذلت کا عذاب آنے والا ہے، تباہی بربادی ان کا رخ کرنے والی ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج نمازی بے نمازی الگ ہو جائیں، حلال کھانے والا حرام کھانے والا دور ہو جائے، ایک دوسرے میں تفریق کر لیں. نیکی کرنے والا بدی کرنے والا یہ آپس میں الگ ہو جائیں. یہ کہہ کر قرآن نے یہ پورا منظر ہمارے سامنے ذکر کیا ہے کہ اس ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کریں. فرمایا کہ اس دن یہ لوگ قسم کھا کر کہیں گے یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون. جس دن تنہا یہ اٹھیں گے. یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ کذالک کانوا یؤفکون. اس دن جس بندے نے دنیا کی رنگینی میں اپنی زندگی کو غرق کر دیا ہوگا، اپنے لیل و نہار کو دنیا کی سہولیات کے پیچھے لگا دیا، کائنات کے رب کو ناراض کر کے دنیا کی نعمتیں کما کے آیا، اس دن قسم کھا کر کہے گا کہ ما لبثوا، اے ہمارے رب ہم تو دنیا میں رہی ہی تھوڑا عرصہ دے. لیکن رب العالمین نے فرمایا دنیا سے تو جھوٹی قسمیں کھا کے وبال اپنے سر پہ لے کر آیا، لیکن اب مزید ذلیل ہوتا جائے گا. فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمون. رب العالمین فرماتے اس دن مجرم بھاگنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن جب نگاہیں اٹھے گا ہر طرف اس کو اللہ کے فرشتے نگہبان نظر آئیں گے. پھر وہ محسوس کر لے گا کہ آج میری خیر نہیں ہے، آج میرے لیے کوئی عزت نہیں، کوئی رفعت نہیں. حتیٰ کہ رب العالمین نے فرمایا اتنی ذلت اس پہ مسلط ہوگی وہ یہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش آج مجھے موت آ جائے، آج میں تباہ و برباد ہو جاؤں، ہلاک ہو جاؤں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ کہہ کر قرآن حکیم ہمیں وہ منظر یاد دلا رہا ہے، وہ امتحان کا ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. جس بندے کو اعمال نامے کا دفتر دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. آج وہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش مجھے موت آ جائے، ہائے کاش کہ میں مر جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں. الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي کنتم بها تکذبون. رب العالمین نے فرمایا ہماری طرف سے آگ کو جلایا جائے گا، آگ جل رہی ہوگی، لیکن ان لوگوں کو لا لا کر اس آگ میں ڈالا جائے گا جو لوگ دنیا میں ہمارے دین کی بے قدری کیا کرتے تھے. پھر انہیں کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اے دنیا میں مزے لینے والوں، دنیا میں عیاشی کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، دنیا کی سہولیات کے پیچھے رحمان کو بھلانے والوں، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. جس جہنم کو تم لوگوں نے کچھ بھی نہ سمجھا تھا وہ یہ جہنم ہے، اس جہنم کا مزہ چکھ لو. فرمایا هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. رب العالمین فرماتے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے سامنے قیامت کے دن کی خبر نہیں آئی کہ کئی چہرے رسوا ہوں گے، ذلیل کن نظر آئیں گے، ذلت ان پہ ٹپک رہی ہوگی. حتیٰ کہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزے لوٹنے والے آج کھائیں گے کیا، آج پیئیں گے کیا. رب العالمین فرماتے ہیں کھانے کے لیے کانٹوں والا گھاس ان کے لیے رکھا جائے گا کہ یہ کھاؤ. فرمایا پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ان کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ پیو. فشاربون شرب الہوین، پیاسے اونٹوں کی طرح پیئیں گے. ذلت و رسوا انہیں نظر آئے گی، ہر طرف سے انہیں دکھ کا سامنا ہوگا. یہ کہہ کر ہمارا رب ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اعمال کی اصلاح کر لیں. آج تو نے
زندگی کے ہر موڑ پر کہیں نماز کو ترک کیا، کہیں روزے کو ترک کیا، کہیں حج کو ترک کیا، کہیں جھوٹ کو اختیار کیا، کہیں خیانت کو اختیار کیا، کہیں بے صبری کو اختیار کیا، کہیں بے دینی کو اختیار کیا، کہیں کس جرم سے دوستی رکھی، کہیں کس جرم سے. لیکن یاد رکھنا کہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن تیرے یہ برائیوں کا دفتر ختم نہیں ہوگا. تیرے ایک ایک ادا کو نقل کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے. کہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندے کے ہونٹ ہلنے کی دیر ہے، رب کے فرشتے سب کچھ لکھ لیتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ فرمایا ہونٹوں کا ہلنا کیا، یہ تو پھر بھی بڑی بات ہے. فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. رب العالمین نے قسم اٹھائی، فرماتے مجھے آسمان کی قسم ہے. پھر آسمان کے قسم کھانے کے بعد فرمایا مجھے ستارے کی قسم ہے. اس میں کھانے کے بعد رب العالمین نے بندے کے سامنے پہلے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اپنی قوت کا اظہار کیا کہ میرے بندے ہو سکتا ہے تیرے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال دے میں تو دنیا میں فنا ہو جاؤں گا، پھر میں کیسے زندہ کیا جاؤں گا، پھر میں قیامت کے دن رب کی دربار میں کیسے لایا جاؤں گا. پہلے رب العالمین نے بندے کو اپنی تخلیق یاد دلائی کہ تو کچھ بھی نہ تھا، اپنے ماں باپ کے سینے میں رہتا ہوا ایک پانی کا قطرہ تھا. رب العالمین نے تجھے پیدا کیا، دنیا میں وجود بخشا. جس رب نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے تجھے ہمکنار کیا ہے، اب سن لے انہ علی رجعہ لقادر. وہ رب تجھے قیامت کے دن محشر کے میدان میں لانے پر بھی قادر ہے. تجھے وہاں لے کر آئے گا یوم تبلی السرائر. کیوں لے کر آئے گا؟ تیرے بڑے جرم تو اپنی جگہ پر، تو نے تو دنیا میں بڑے بڑے جرموں کو کچھ بھی نہ سمجھا، تو کر گزرا، تو نے کبھی کسی معاملے میں غور و فکر نہ کیا. لیکن رب تو رب العالمین تجھے اس دن جمع کر کے یوم تبلی السرائر، بڑے جرم تو کیا تیرے دل کے ارادوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا کہ یہ ارادے کیوں رکھتا تھا. تو آگ کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اتنی ضلالت کے رب العالمین فرماتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. رب العالمین فرماتے جو گناہ کر کے جہنم پہنچے ان کے لیے کھانے کا ہم نے اہتمام کیا ہے. مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے جہنم کے کانٹے دھار گھاس کو ان لوگوں کے لیے رکھا ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تندرستی دے، نہ صحت کو صحیح جگہ پر لائے، نہ پیٹ کی بھوک کو ختم کرے. جیسے ہی پیٹ میں جائے میرا اور آپ کا مالک فرماتا ہے ایسے ہوگا کہ اس بندے کا پیٹ جس پہ آگ طاری ہے جیسے منہ میں ڈالا جائے تو اس کا اندر سے جسم بھی کھلنا شروع ہو جائے، جلنا شروع ہو جائے. کہیں رب العالمین فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، دھوہر کا درخت ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے. فرمایا طعام الاثیم، گنہگاروں کے لیے. گناہ کتنے ہیں؟ ہم تو کئی گناہ کرتے ہیں، ہم نے گناہوں کے انجام پہ نظر نہیں کی. لیکن رب العالمین فرماتے دھوہر کا درخت، دھوہر کی گھاس ہم نے گناہوں گاروں کے لیے رکھی ہے. جب وہ کھائیں گے رب العالمین فرماتے کہ غلظ الحمیم، ان کے پیٹوں کے اندر یہ چیز ولولہ مچا دے گی. آگے قرآن فرماتا ہے ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اوپر سے یہ کیا جائے گا جہنم کی آگ، جہنم کا کھانا، جہنم کے ستون، جہنم کی زنجیریں، جہنم کی دیواریں. پھر رب العالمین فرماتے ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، مزید یہ کیا جائے گا ایسے بندوں کے اوپر جہنم کا تڑپتا ہوا جلتا ہوا گرم سا پانی ڈالا جائے گا. اس کی تشریح کرتے ہوئے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مراحل سے آگاہی دینے کے لیے، اپنے آپ کو اس انجام سے بچانے کے لیے مزید باخبر اس طرح کیا. فرمایا لوگوں یہ ایسی جگہ ہوگی، ایسا مقام ہوگا، ایسی ذلت و ندامت والی جگہ ہوگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنمی لوگوں کے اوپر یہ پانی ڈالا جائے گا، دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے دنیا کا پانی آگ کو ختم کرنے والا، آگ کو فنا کر دینے والا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں یہ تو ایسا پانی ہوگا جب جہنمی
جہنمیوں کے اوپر سے ڈالا جائے گا، ان کا سارا جسم گل کے قدموں میں گر جائے گا. فرماتے ثم یعاد کما کان، پھر حکم ہوگا اس کا جسم ویسے کا ویسا ہو جائے گا، حکم ہوتا جائے گا، جسم ویسے کا ویسا بنتا جائے گا. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، ان کے اوپر یہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. کہیں قرآن فرماتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الہیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. رب العالمین فرماتے ہیں اس دن یہ نتیجہ نکلے گا، اعلان ہوگا. ظالم کہاں ہیں، مکذبون کہاں ہیں، گمراہ کہاں ہیں، نافرمان کہاں ہیں، بے قدرے کہاں ہیں، فرامین کو ٹھکرانے والے کہاں ہیں. آج ان کے لیے ہم نے جہنم کی گھاس تیار کی ہے، جہنم کا عذاب تیار کیا ہے، جہنم کا پانی ہم نے کھولتا ہوا پانی ان کے لیے تیار کیا ہے. رب العالمین فرماتے اب جہنمیوں کو پلایا جائے گا، پیئیں گے، ایسے پیئیں گے فشاربون شرب الہیم، جس سے دنیا میں پیاسے اونٹ پیتے ہیں اس طرح ان کو پلایا جائے گا. یہ جہنم کا کھانا، یہ جہنم کا پینا. کہ فرمایا جب جہنمی نظریں اٹھائیں گے نمازیوں پہ نظر پڑے گی، قرآن فرماتے دینداروں پہ نظر پڑے گی. دنیا میں تو دینداری کو بڑی بے وقوفی تصور کیا کرتا تھا، دینداروں کو بڑا بے وقوف سمجھا کرتا تھا. دنیا میں نمازیوں کو کوئی عجیب ہی نام سے یاد کیا کرتا تھا. دنیا کے پیچھے اتنا چلا کہ سب کچھ بھلا دیا. اب رب العالمین فرماتے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب اس جہنمی کی نظر سامنے پڑے گی. کوئی جنتی نظر آئے گا، انہیں کہے گا کہ ان افیدوا علینا من الماء، اے جنت میں رہنے والو ہر طرف سے عذاب ہے، ہر طرف سے آگ ہے، ہم یہ عرض کرتے ہیں آج ہمارے اوپر جنت کا پانی ڈالا جائے تاکہ یہ آگ ختم ہو جائے. فرمایا کہا جائے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کا پانی بھی جہنم کے لیے حرام ہے، ان کے لیے بس آگ ہی آگ ہے اور کچھ نہیں. فرمایا پانی تک نہیں پلایا جائے گا. کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون. رب العالمین فرماتے جہنمی جہنم میں جلائے جائیں گے، ان کے جسم، ان کے اجسام، ان کی چربیاں جل جل کر جس پانی کی صورت میں بہیں گی. رب العالمین فرماتے نافرمانوں کا کھانا وہ چیز ہوگی، کہیں تھوہر کا غرق، کہیں کانٹے دھار گھاس، کہیں جہنمیوں کے جسم کا خون اور پیپ. ان لوگوں کو کھلایا جائے گا، ان لوگوں کو پلایا جائے گا. یہ ہے ان کا کھانا، یہ ہے ان کا پینا. ہوا کی ضرورت محسوس ہوگی. فرمایا اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ فی سموم وحمیم، ان کے لیے ہوا کا انتظام کیا کیا گیا ہے؟ جہنم کی کھولتی ہوئی ہوا، آگ کی طرف بھڑکتی ہوئی ہوا، یہ ان کے لیے ہوا کا انتظام ہے. فرمایا یہ لوگ سایہ تلاش کریں گے، کوئی سایہ مل جائے کہ جہنم کی آگ سے نجات ملے، جہنم کی گرمی سے نجات ملے. یہ لوگ دنیا میں دین پہ ہنستے تھے، شریعت پہ ہنستے تھے، آج اللہ کے فرشتے ان پہ ہنسیں گے، اللہ کی طرف سے ان پہ مذاق کیا جائے گا. کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. رب العالمین فرماتے کہا جائے گا کہ سایوں کی تلاش میں ہو؟ کہیں گے ہاں. کہا جائے گا جاؤ، سامنے سایہ موجود ہے. جب جائیں گے وہ سایہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہوگی. پھر اس آگ میں جانے کے بعد میرے اور آپ کے رب نے فرمایا وہ جب وہاں پہنچیں گے انہا ترمی، وہاں کیا ہوگا؟ جہنم کے انگارے ان کے اوپر پھینکے جائیں گے کہ انہو جمالۃ صفر، فرمایا کہ اونٹوں جتنے بڑے انگارے ہوں گے. پانی کہاں ملے، خوراک کہاں ملے، ہوا کہاں ملے، روشنی کہاں ملے؟ فرمایا آج کیا ہوگا؟ آج نتیجہ یہ نکلے گا سرابیلہم من قطران، تارکول جسے سندھی میں ڈاور کہتے ہیں، ڈاور. فرمایا اس ڈاور کو جلا جلا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے کپڑے بنائے جائیں گے، ان کی لباس بنائی جائے گی، پھر نافرمانوں کے جسموں پہ پہنائی جائے گی. کہیں رب العالمین فرماتے ہیں والذین کفروا لہم قطعت ثیاب من نار، جو لوگ کفر کر کے آئے،
نافرمانی کر کے آئے، تکذیب و کر کے آئے، رحمان کے بجائے شیطان کی پوجا کر کے آئے، فرمایا لہم قطعت ثیاب من نار، ان کے جسم پہ کپڑے تو ہوں گے لیکن گھاس کے نہیں، کپاس کے نہیں، ریشم کے نہیں، ململ کے نہیں، فرمایا لہم قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کی آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، فرمایا جوتیاں بھی موجود ہوں گی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان آپ کو اس باب اس نام سے ملے گا، اس بندے کا تذکرہ کہ جس کو جہنم میں سب سے ہلکا سا عذاب ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنمی کے پاؤں میں ایک جہنم کی آگ کی چپل پہنائی جائے گی، اس چپل کے نتیجے میں ہوگی پاؤں میں شغلی منہا دماغہ، جیسے ہانڈی کے اندر پانی ڈال کر آگ پہ رکھ دی جائے، وہ پانی کس طرف کھولتا ہے، فرمایا اسی طرح چپل پاؤں میں ہوگی لیکن اتنی جلائے گی کہ اس چپل کے نتیجے میں بندے کا سر جلے گا، دماغ جلے گا، اس میں ہلچل مچے گی، فرمایا کپڑے آگ کے، جوتی آگ کی، لہم من جہنم مہاد، بستر پہ نظر پڑے گی، فرمایا بستر بھی آگ کا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اوپر سے رضائی ہوگی، رضائی کس چیز کی ہوگی، فرمایا آگ کی، لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر سے بادل نظر آئیں گے، اوپر سے بادلوں کو دیکھیں گے لیکن کس چیز کے ہوں گے، رب العالمین فرماتے ہیں وہ بادل بھی آگ کے ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، نیچے فلم دکھائی دیں گے، چادریں دکھائی دیں گی، ہاں ہوگی لیکن کس چیز کی، فرمایا جہنم کی، آگ کی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، فرمایا اب جہنمی لوگ یہاں پریشانی اور پشیمانی کا شکار ہو کر یہ کہیں گے فنادو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، فرشتوں کو پکار کر کہیں گے اب ہمیں زندگی نہیں چاہیے، یہ حیاتی نہیں چاہیے، رب العالمین کی دربار میں ہمارے لیے اپیل کی جائے کہ ہمیں موت مل جائے، کہا جائے گا کہ انکم ماکثون، موت تو گزر چکی، اب موت نہیں آئے گی، اب اس جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو رب العالمین فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج اگر جمعے کا دن ہے، ہفتے کے لیے سوچتے ہو، ہفتے کے دن اتوار کا سوتے ہو، اتوار کے دن پیر کا سوتے ہو، پیر کے دن منگل کا سوتے ہو، ان دنوں کا سوتے ہو، نئے سالوں کا سوتے ہو، رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری سوچیں اپنی جگہ پر، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے، کبھی یہ بھی سوچ لیا کر کہ تو نے کل قبر کے لیے کیا کیا ہے، کل قیامت کے لیے کیا کیا ہے، ان مراحل سے مقابلہ کرنے کے لیے، عذاب الہی سے بچنے کے لیے، رحمت الہی کے حصول کے لیے تو نے کیا محنت کی ہے، تجھے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو یہ ساری باتیں، یہ ساری آیات و روایات ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری حیثیت و اوقات یہ ہے، موت کا فرشتہ آیا، لمحہ بھر نے جھپٹا مارا، کہاں اولاد گئی، کہاں خاندان گیا، کہاں برادری گئی، کہاں دکانیں گئی، کہاں ملکت گئی، کہاں پراپرٹی گئی، جس کے لیے سب کچھ تو نے بنا رکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں، تو پنچھی کی تو ہاتھ میں آ جائے، تیری تو کل کائنات فرشتے کی پنجے کی حیثیت ہے، فرشتہ لے لے گا کہ دنیا یہاں رہے گی لیکن اس کے بعد ایک طویل سفر شروع ہوگا، ہزاروں سال قبر کی زندگی، ہزاروں سال قیامت کی زندگی، پھر ہزاروں سال اس قیامت کے بعد کا منظر جنت و جہنم کی صورت میں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کے دن کے بارے میں سوچنے والوں، گھنٹے ڈیڑھ کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں سوچنے والوں، سردی گرمی کے بارے میں سوچنے والوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ارے اتنے بڑے مراحل پہ نظر کرو، ذرا سوچو ان کے لیے کیا کیا ہے، یہی وجہ ہے ہم یہ سن کر بھلا دیتے ہیں، رحمان کے فرمان کی ہم قدر نہیں کرتے، انبیاء